نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دنیا کے اندر آدمی کو جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، قانون کے خلاف کوئی کام ہو گیا، پولیس نے پکڑ لیا، یا کوئی دشمن آ گیا مارنے کے لیے، یا کوئی اور پریشانی ہوئی، تو آدمی کبھی تو مال کے ذریعے بچتا ہے، مقدمہ ہے، اس میں مال پیسہ لگا دیا، بچ گیا، یا کبھی اولاد کے ذریعے بچتا ہے. وہ سارے لڑکے ہیں، وہ سب آگے ڈنڈے لے لے کر دشمن کو بھگا دیے. تو دنیا کے اندر آدمی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے بچ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون. میدان حشر میں جب اللہ تعالی کے یہاں حساب و کتاب ہوگا تو اس دن نہ تو مال سے کام چلے گا نہ اولاد سے کام چلے گا. دنیا میں کتنا ہی مال تھا وہ سب تو وارثوں نے بانٹ کھایا، اور اولاد ہے تو اولاد وہاں تک ہے کہ وہ انسان کو لے جا کر قبر میں رکھ دے. حدیث شریف میں آتا ہے یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں. ایک تو مال ہے، وہ کفن دفن تک جاتا ہے. اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ میت کو لے جا کر قبر میں رکھ دیتے ہیں. اب اس کے بعد کیا کام آئے گا؟ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ. دو تو لوٹ کر آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ گیا اور رشتہ دار بھی واپس آ گئے. اب وہاں باقی رہ گیا وَيَبْقَى عَمَلُهُ، عمل باقی رہ جاتا ہے. انسان نے اچھے عمل کیے تو قبر میں اس کے کام آئیں گے، اور اچھے عمل نہیں کیے تو کچھ بھی نہیں. جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا ملے گی. تو میدان حشر کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. وہ دن ایسا ہے کہ اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس آئے. یہ دل جو ہے یہ جس طرح سے پورے جسم کا بادشاہ ہے، پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، اور اگر دل میں کچھ ہو جائے تو پھر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے روحانی اعتبار سے بھی یہ دل بہت بڑی چیز ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے دربار میں صحیح سالم دل لے کر آئے گا وہی اس کو کام آئے گا، اسی سے فائدہ ہوگا. اور مال اور اولاد وہاں کچھ کام نہیں آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سے. جو صحیح سالم دل لے کر کے آیا ہے اس سے ہی فائدہ ہوگا. اور ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ. تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے دل. جیسے ایک کھیت ہے، اس میں آپ نے کھیتی کرنا چھوڑ دیا تو اب وہ زمین سخت ہو گئی، بنجر ہو گئی، بڑے بڑے ڈھیب اس میں ہو گئے. اب وہاں پر آپ بیج ڈالیں گے تو وہ زمین اگا نہیں سکے گی اس بیج کو. اس کے لیے اس میں ہل چلانا پڑے گا، بکھر چلانا پڑے گی، پہلے تو پھر ہل چلانا پڑے گا، زمین کو ہموار کرنا پڑے گا، زمین کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ اس میں بیج ڈالو تو وہ بیج اگ آئے. اسی طرح سے انسان کا دل جو ہے وہ پتھر جیسا سخت ہو جاتا ہے. اب جب وہ سخت ہو گیا
کالحجارۃ اشد قسوہ، پتھر جیسے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر کا تو یہ حال ہے کہ جب اس پر پانی ڈالو ایک ایک بوند ٹپک رہی ہو تو وہ بھی سوراخ کر دیتی ہے پتھر میں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی بات نہیں آتی، پھر وہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل سخت ہو گیا، اب وہ اندھا ہو گیا، جیسے ظاہری آنکھیں ہیں ایسے دل کی بھی آنکھیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھا ہو گیا۔ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي بين الصدور، آنکھوں سے آدمی اندھا نہیں ہوتا لیکن دل سے اندھا ہو جاتا ہے، وہ دل جو سینے کے درمیان ہے اس دل سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھائی اور برائی کا فرق نظر نہیں آتا، کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، اس کو یہ فرق نہیں لگتا، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ زیادہ تر اللہ کی یاد سے غافل رہے تو بری چیز ہی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے اچھائی کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر بیت الخلا جائیں تو بدبو محسوس ہوگی، ناک بند کر لیں گے۔ ایک آدمی وہ ہے جو روزانہ بیت الخلا صاف کرتا ہے تو اس کو عادت ہو گئی وہاں کی، لہذا اب اس کو کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، باہر سانس لے رہا ہے یا وہاں جا کر سانس لے رہا ہے اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، وہ ناک بند نہیں کرتا۔ تو انسان جب برائی میں لگ جاتا ہے تو اس کو اچھائی اور برائی کا کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا، اور پھر وہ برے کام کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن، نیک کام کرنے سے جب خوشی ہو اور برا کام کرنے سے تکلیف ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ ایمان سے آدمی کو اچھی بات اچھی لگتی ہے اور بری بات بری لگتی ہے، اور جب یہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ کچھ فرق ہی محسوس نہیں کرتا اچھائی میں اور برائی میں۔ تو یہ جو دل ہے، یہ دل اگر اندھا ہو جائے آدمی کا تو پھر کیا حال بنے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ انسان جب اندھا ہو جاتا ہے دل سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اندھا بنا دیا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ہم کو وہاں بلا دیا، ہمارا ذکر نہیں کیا، تو اب یہاں پر ہم بھی تجھے بلا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دل بنایا ہے، اس دل کی اگر ہم نے فکر نہیں کی تو یہ دل ہمارا بگڑ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ دل میں اگر صبر ہے، دل میں اگر شکر ہے، دل میں اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی ہے، رضا بالقضاء ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، حرص نہیں ہے، قناعت ہے، حسد نہیں ہے، تو پھر ویسے ہی اعمال کرتا ہے آدمی۔ اور جب دل میں حرص ہوتی ہے تو آدمی رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، حرص کی وجہ سے کہ مجھے بہت مال مل جائے۔ آدمی دوسروں سے جلتا ہے، حسد ہوتی ہے اس کے دل کے اندر،
تو وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ان کا مال چھینتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں حسد ہے کہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گئے۔ تو انسان کا دل جب صحیح ہوتا ہے، پورے اعضاء اور جوارح کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل میں جب خرابی ہوتی ہے، پورے اعضاء اور جوارح کے اندر اعمال بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دل کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کیا، پھر دل پر داغ لگ گیا۔ اب اس کو دھونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو دھونے کا طریقہ ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے دل کو دھوتے رہا کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیسے دھوئیں، وہ تو اندر ہے، سینے کے اندر ہے، اس کو کیسے دھوئیں؟ کہا کہ وہ توبہ کے آنسوؤں سے دھل جاتا ہے۔ تو انسان اپنے دل کو صاف کرنے کی فکر رکھے، ذکر سے دل صاف ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةً وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، پالش کرنے کا، صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ دل جو ہے دھلتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس پر پالش ہوتی ہے۔ پہلے تانبے کے برتن چلا کرتے تھے، تانبے کا برتن جب خراب ہو جائے تو اس کو قلعی گر کے پاس لے جاتے تھے، وہ قلعی گر اس کو پہلے آگ پر گرم کرتا تھا، پھر کھرچتا تھا اس کو کہ جو زنگ لگا ہوا ہے وہ سب نکل جائے، پھر اس کے بعد اس پر قلعی کرتا تھا تو وہ چمک جاتا تھا، ایسا چمک جاتا تھا کہ آپ اگر یوں کر کے دیکھو تو ایسا معلوم ہوگا کہ آئینے میں اپنی صورت دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کی صورت نظر آئے گی، ایسا چمک جاتا تھا۔ تو انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کا نور آتا ہے دل کے اندر، ذکر کرنے سے انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے دل کے اندر غیر اللہ نہ ہو۔ آج ہمارے دل میں غیر اللہ بھرا ہوا ہے، اس غیر اللہ کو کیسے نکالیں گے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے ذریعے زندگی بھر کا کفر و شرک دھل جاتا ہے۔ زندگی بھر سے جس آدمی نے کفر و شرک کیا ہے وہ ایک بار آ کر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اس کی زندگی بھر کا کفر و شرک دھل جائے گا، حتیٰ کہ زندگی بھر اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ بھی سب ختم ہو جائیں گے ایک بار کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو جب آدمی بار بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کے دل کے اندر جو غیر اللہ بھرے ہوئے ہیں، بہت سارے بت ہم نے سجا رکھے دل کے اندر، وہ سب نکلیں گے، اس میں سے غیر اللہ نکلے گا جو غیر اللہ دل کے اندر بھرا ہوا ہے۔ جیسے آپ نے ایک کمرہ لیا، اب وہ کمرہ برسوں سے بند تھا، اب اس میں کوڑا کباڑا کچرا سب بھرا ہوا ہے، اب آپ وہاں گئے تو وہاں جا کر کے آپ نے جھاڑو لگائی، اب جھاڑو لگائی تو جتنے اس میں مکڑی کے جالے تھے وہ بھی صاف ہوئے، کوڑا کباڑا کچرا تھا وہ بھی سب صاف ہوا، دھول تھی وہ بھی سب صاف ہوئی۔ تو جھاڑو لگانے سے دھول اڑتی ہے نا، ایسے ہی جب ذکر کرتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار میں تو ذکر کر رہا ہوں، یہ وسوسے آ رہے ہیں ادھر ادھر۔ تو وسوسے کیا ہے کہ جب جھاڑو لگائی تو وہ دھول اڑ کر اوپر کو آ گئی، اڑ رہی ہے دھول، اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، وہ سب کوڑا کباڑا کچرا کمرے سے باہر نکال کر پھینکنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے جتنا دل کے اندر کوڑا کباڑا کچرا بھرا ہے وہ سب باہر نکلے گا،
پھر الا اللہ کہنے سے اور اللہ اللہ کہنے سے اللہ کا نور دل میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دل کو ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ صحیح سالم اگر اللہ کے پاس جائے گا، یعنی اس حالت میں جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دل کو دیکھ کر خوش ہو، یا اس دل میں کوئی غیر اللہ نہیں، صرف اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ہی دیوانہ ہے آدمی۔ جو آدمی اتنا زیادہ اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو نوازتے ہیں ہر طرح سے، اور یہ ذکر کرتے کرتے آدمی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل میں سے تو غیر اللہ نکل ہی جاتا ہے، لیکن دوسرے کے دل میں بھی اگر غیر اللہ ہو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بہت مالدار، بہت سارے غلام اس کے پاس، بہت ساری بادیاں اور بہت ساری عورتیں رکھتا تھا، وہ عیش و آرام سے رہتا تھا۔ اس نے سوچا یہ جنید بغدادی بہت بزرگ بنا ہوا ہے، اس کو آزمانا چاہیے۔ تو اس کی ایک باندی بہت حسین خوبصورت تھی، اس سے کہا کہ جا جنید بغدادی سے مسئلہ پوچھنا، اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے نقاب اٹھا دینا ان کے سامنے۔ اب وہ گئی، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ وہ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ولی تھے۔ تو بہرحال وہ آئی اور آ کر کے اس نے مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے نقاب اٹھا دیا، بے پردہ ہو گئی ان کے سامنے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے زور سے کہا اللہ، وہ تو چلی گئی مسئلہ پوچھ کر، لیکن اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد اب وہ اللہ کی عبادت ہی میں لگ گئی۔ اب وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اس کے پاس جاتی نہیں وہ اپنے مالک کے پاس۔ اب اس نے کہا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری اتنی اچھی باندی کو ہی خراب کر دی۔ تو بہرحال اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہ اثر ہوتا ہے زبان میں اور دل میں بھی، کہ آدمی اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو دوسرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر بہت قیمتی چیز ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اس کو کرنا چاہیے، لیکن بزرگوں سے پوچھ کر، بغیر پوچھے ہوئے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بغیر سیکھے ہوئے ہم گاڑی نہیں چلا سکتے ورنہ ایکسیڈنٹ کا ڈر رہتا ہے، اسی طرح سے بغیر سیکھے ہوئے جو لوگ ذکر کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ سیکھ کر کرنا چاہیے، کسی کو اپنا شیخ بنائے، بیعت ہو، پھر ان سے سیکھیں، وہ جتنا بتائیں، جس طریقے سے بتائیں اس طریقے سے ذکر کریں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ پہنچنا تو چھت پر ہی ہے، لیکن زینے کے ذریعے پہنچیں گے، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے، ایک زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ چھت پر پہنچ جائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں زمین میں کھڑے ہو کر چھت پر ایک پاؤں رکھوں تو یہ بڑا مشکل ہے۔ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ترقی ہوتی ہے اس لائن میں بھی۔ تو بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے، ذکر کی پابندی کرتے رہیں، جتنا ذکر آپ کا سبق ہے اس کی پابندی کریں۔ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے اچھا عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، اگرچہ وہ کم ہو، تھوڑا ہو، لیکن پابندی کی جائے اس کی، تو وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ کو جب آدمی پکارتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر اگر وہ پریشانی میں، مصیبت میں اللہ کو پکارے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ مانوس آواز ہے، یعنی پہلے سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی، اب اللہ کو پکار رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس آواز، یعنی پہلے سے تو ذکر نہیں کرتا لیکن اب پکار رہا ہے اللہ کو۔ تو بہرحال اللہ کو ہر وقت
پکارتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کا ذکر کرے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا مع عبدی ما تحرکت بی شفتاہ، جب تک آدمی کے ہونٹ ہلتے رہیں گے اور میرا نام لیتا رہے گا میں اپنے بندے کے پاس رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے پاس ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ذاکرین کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کو رکھے، اللہ کا ذکر ہمارے دل میں زیادہ ہو۔ ذکر لسانی کرتے کرتے، زبان سے ذکر کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ آدمی پھر دل سے اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ زبان چاہے خاموش بھی ہو لیکن دل اس کا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ ذکر لسانی کا کورس پورا کرنے کے بعد پھر ذکر قلبی کا نمبر آتا ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرنے لگے دل سے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر و عافیت اور خیر و